دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو پر بات کریں گے جس پر اکثر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم ان کی کرامات یا روحانی طاقت پر نہیں بلکہ ایک استاد اور ایک والد کے طور پر ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انہوں نے ایک ایسی میراث قائم کی جو آج بھی زندہ ہے۔ اور یہی تو اصل کہانی ہے۔ یہ کسی ایک فرد کی روحانیت سے کہیں بڑھ کر نسلوں پر پھیلے ایک مشن کی داستان ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب دادا مخدوم سرسی میں آ کر آباد ہوئے تو ان کی زندگی صرف ایک گوشہ نشی درویش کی نہیں رہی، ان کا کردار اب ایک ایسے خاندان کے سربراہ کا بن گیا تھا جس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا ہدایت پھیلانا۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی خاص تصور سامنے آیا، خاندان ہدایت۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ ایک ایسا خاندان جس کی بنیاد ہی اس سوچ پر رکھی گئی کہ روحانیت کو صرف ذاتی طور پر نہیں جینا بلکہ اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ مشن آگے کیسے بڑھا؟ دادا مخدوم کے 3 بچے تھے، اور وہ صرف خون کے رشتے سے ان کے وارث نہیں تھے بلکہ ایک بہت بڑی روحانی امانت کے محافظ بھی تھے۔ ان کے تینوں بچوں نے اس میراث کو سنبھالا، لیکن ہر ایک کا انداز بالکل الگ تھا۔ سید حیدر جو خاموش خدمت گزار تھے، سید اسماعیل جو علم و حکمت کی آواز بنے، اور سیدہ ودودۃ النساء جو ایک خاموش لیکن با اثر رہنما تھیں۔ آئیے سب سے پہلے سید حیدر کے کردار کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سید حیدر کی۔ وہ دادا مخدوم کے سب سے قریب تھے۔ ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ تھا، بہت سنجیدہ، خاموش اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ یوں سمجھیں کہ سید حیدر اس پورے سلسلے کی عملی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ وہ صرف ذکر و عبادت تک محدود نہیں تھے بلکہ مہمانوں کی دیکھ بھال سے لے کر برادری کے اندرونی معاملات تک ہر چیز کو بڑی خاموشی اور حکمت کے ساتھ سنبھال رہے تھے۔ اب آتے ہیں دوسرے بیٹے سید اسماعیل کی طرف۔ ان کا مزاج اپنے بھائی سے کافی مختلف تھا۔ وہ نرم طبیعت کے مالک تھے اور انہیں علم سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھتے اور آنے والے ہر شخص کی بات بہت تحمل اور غور سے سنتے تھے۔ دادا مخدوم نے انہیں ایک ایسی بنیادی نصیحت کی تھی جس نے سمجھیں کہ پورے مشن کی سمت ہی طے کر دی۔ انہوں نے کہا، ہماری پہچان بحث نہیں، برداشت ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک پوری حکمت عملی تھی جس نے اس سلسلے کو اندرونی جھگڑوں اور انتشار سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ اور اب ذکر کرتے ہیں دادا مخدوم کی اکلوتی بیٹی سیدہ ودودۃ النساء کا۔ وہ ایک ایسی رہنما تھی جن کا اثر لفظوں سے نہیں بلکہ ان کے عمل سے نظر آتا تھا۔ ان کی پوری پرورش 3 ستونوں کی گرد گھومتی تھی: حیا، صبر اور اہل بیت سے محبت۔ وہ خدمت کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتیں اور برادری کی خواتین کے لیے ایک مثال تھیں۔ ان کا کردار اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ حقیقی رہنمائی کے لیے ہمیشہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں دونوں بھائیوں کے کردار کتنے مختلف لیکن ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری تھے۔ اگر سید حیدر اس مشن کے ہاتھ تھے جو خاموشی سے سارا کام کرتے تھے، تو سید اسماعیل اس مشن کی آواز تھے جو علم اور حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اس پورے تجزیے کے سب سے اہم، سب سے مرکزی نقطے پر۔ آخر دادا مخدوم کا اپنی اولاد کی تربیت کا وہ بنیادی فلسفہ تھا کیا جس نے یہ سب ممکن بنایا؟ یہ کوئی لمبی چوڑی کتابی باتیں نہیں تھیں بلکہ صرف ایک بنیادی اصول تھا جس نے نہ صرف ان کے بچوں کی شخصیت بنائی بلکہ پورے سلسلے کی سمت بھی طے کر دی۔ اور وہ اصول تھا، نسب ذمہ داری ہے، سہولت نہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں نسب کو اکثر ایک سہولت یا مراد سمجھا جاتا ہے، وہاں دادا مخدوم نے سکھایا کہ ان کا خاندانی پس منظر کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک فرض ہے جسے ہر حال میں نبھانا ہے۔ تو جب سوچ یہ ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بالکل واضح تھا۔ ان کے بچوں میں عاجزی آئی۔ وہ خود کو خاص نہیں سمجھتے تھے۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی خدمت کرتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس میراث کو صرف ایک مشہور نام کے طور پر نہیں بلکہ وقار اور عزت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ تو آخر میں جب ہم اس ساری کہانی کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ سب کچھ ایک لفظ کے گرد گھومتا ہے: امانت۔
امانت یعنی وہ مقدس ذمہ داری جو کسی کی دیکھ بھال میں دی جائے اور جس کے لیے وہ جواب دہ ہوں۔ دادا مخدوم نے اپنی میراث کو ایک ایسی ہی امانت سمجھا جسے محفوظ رکھنا اور اگلی نسل تک پہنچانا ان کے بچوں کی ذمہ داری تھی۔ اور حقیقت میں یہی امانت داری کا احساس وہ بنیاد تھی جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ سرسی سادات کی تاریخ مستند، مضبوط اور آج تک زندہ رہے۔ یہ سب اس ایک والد کے سادہ مگر گہرے تربیتی فلسفے کا ہی نتیجہ تھا۔ تو یہ تجزیہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ آخر کیسے ایک خاندان کی چھوٹی چھوٹی اقدار اور اصول وقت کے ساتھ ساتھ ایک پوری برادری کی تاریخ کا روپ دھار لیتے ہیں۔